جب صدیقی خاندان گزشتہ ہفتے افغانستان سے فرار ہوا تو ان کے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا جو انہوں نے پہن رکھے تھے۔ ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں YMCA انٹرنیشنل ان کی میزبانی کر رہا ہے۔ 4 افراد پر مشتمل اس خاندان کو زندگی دوبارہ شروع کرنے کے لیے اب دوسروں کی مدد پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ افغانستان میں واقعات نے اچانک جو موڑ لیا، عبدالامان صدیقی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے 2012 سے افغانستان چھوڑنے تک امریکی فوج کی اسپیشل فورسز کے ساتھ کام کیا۔ وہ دھماکہ خیز مواد کو تباہ کرنے سمیت مختلف آپریشنز میں فوج کی مدد کیا کرتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ہمارے نظریات، ہماری امیدوں اور ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن ان سب نے بالکل اچانک ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ امریکی اسپیشل فورسز کے ساتھ ملازمت کے باعث عبدالامان صدیقی SIV خصوصی امیگرنٹ ویزا کے اہل قرار دیے گئے۔ وہ 21 اگست کو اپنے خاندان کے ساتھ ہیوسٹن پہنچے، جہاں انہیں امریکی حکومت کے خرچ پر ایک کمرے کا سادہ سا فلیٹ دیا گیا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اپنے ارد گرد میں نے جنگ، دھماکے اور لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور کبھی پرامن زندگی نہیں گزاری۔ اب میں صرف محفوظ رہنا چاہتا ہوں اور میں خوش ہوں کہ اب میں یہاں ہوں۔ میں صرف ایک پرسکون اور خاموش زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ثانیہ وافق، جو عبدالامان کے لیے ترجمہ کر رہی تھیں، YMCA انٹرنیشنل کے ساتھ منسلک ہیں اور اس خاندان کی کیس مینیجر بھی ہیں۔ وہ دوسرے افغان مہاجرین کی بحالی میں بھی مدد کر رہی ہیں جو حالیہ ہفتوں میں ہیوسٹن آئے ہیں۔ جو خاندان یہاں آ رہے ہیں وہ خالی ہاتھ ہیں، کیونکہ انہیں صرف اپنی جان بچانی تھی۔ ہم ان کی نوکری حاصل کرنے میں مدد کریں گے، ہم حکومتی امداد حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں گے، جیسے خوراک کے لیے مالی مدد، طبی سہولتیں اور دیگر چیزیں، اور ہم ان کی تمام دستاویزات مکمل کرنے میں بھی مدد کریں گے۔ اس اسٹور پر کی گئی خریداری کی ادائیگی ان کے لیے ٹرام ہو خاندان نے کی ہے۔ ہو ویتنام کی جنگ کے دوران ایک نوعمر پناہ گزین کے طور پر امریکہ آئی تھیں اور وہ اب ان پناہ گزینوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھیں اور امریکہ میں پیدا ہونے والے اپنے بچوں کو ان سے ملوانا چاہتی تھیں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کیونکہ ہم سائیگون کے سانحے کے بعد انہی حالات میں تھے۔ یہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اپنے خاندان کے ساتھ حفاظت سے امریکہ پہنچ گئے۔ ہم خوش قسمت تھے جب ہم ایک نئی زندگی شروع کرنے 1981 میں امریکہ آئے اور امریکیوں نے کھلے دل سے ہماری مدد کی، اور اب ہم افغانوں کے لیے بھی یہی کر رہے ہیں۔ عبدالامان کہتے ہیں کہ 36 سال کی عمر میں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا آسان نہیں ہے، لیکن افغانستان میں رہنا اب ممکن نہیں کیونکہ وہاں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک نیا ملک، ایک نئی زبان، یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن پھر وہ اپنے بچوں کی جانب دیکھتے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ کم از کم میرے بچے یہاں اچھی زندگی گزار سکیں گے اور ان کا مستقبل بہتر ہوگا۔ ایک نیا مستقبل جسے یہ خاندان دوسروں کی مدد سے بنائے گا۔